رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے جو سلسلہ وار ویڈیو پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، آج کا ہمارا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مثالی زندگی گزار ہی نہیں سکتا جب تک اسے اپنی زبان پر قابو نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو، اور دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک زبان کا استعمال صحیح نہ ہو۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس سے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کیا جاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس سے محبت کے بول ادا کر کے دوسروں کو اپنا بنایا جاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس سے اظہار ما فی الضمیر، دل میں جو بات ہے وہ دوسروں کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس سے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب اس زبان کا، اس گوشت کے ٹکڑے کا استعمال غلط ہو جائے، یہ اللہ سے اتنا دور لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ زبان کا غلط استعمال اللہ سے دور لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک عبادت گزار تھا۔ ایک دن اس نے ایک گناہگار شخص کے بارے میں کہا، اللہ کی قسم، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا یہ جملہ سنا، فرمایا کہ کون ہے جو یہ جرت سے بات کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس گناہگار کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اس عبادت گزار کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واقعہ بیان فرماتے تھے تو ساتھ فرمایا کرتے تھے، ایک کلمے نے، زبان کے ایک بول نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی برباد کر دی۔ ساری زندگی کی عبادت پہ پانی پھر گیا زبان کے ایک غلط بول کی وجہ سے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دل کی مثال دیگچی کی طرح ہے۔ دیگچی میں کیا بن رہا ہے، خوشبو بتاتی ہے کیا تیار ہو رہا ہے۔ دل میں کیا ہے، محبت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ دل کی ترجمان زبان ہے۔ زبان کے بول بتاتے ہیں کہ اس دل میں کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے صحیح استعمال کی بہت ترغیب دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے، زبان کے استعمال کو معمولی نہ جانو، ایک بول جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ایک بول جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صحابہ تو سارے ہی جنتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک صحابی کی والدہ کو ایک جملہ ارشاد فرمایا جس سے مراد زبان کی اہمیت سمجھانا تھی۔ ایک صحابی جنگ احد میں شہید ہوئے، اور اس حال میں شہید ہوئے کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ ایک جنگ احد میں شرکت، اللہ کی راہ میں جہاد میں شرکت، کتنے بڑے شرف کی بات۔ پھر اس عالم میں شرکت کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا۔ سبحان اللہ، صرف صحابی ہونا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اتنی قربانیاں دی، ان کی والدہ آئیں اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر یہ کہنے لگیں کہ تمہارے لیے تو جنت پکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، کیا معلوم اس کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نکلا ہو جو بات اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، یا اس نے ایسے وقت میں بخل کیا ہو جہاں اسے بخل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس حدیث میں سمجھانا یہ مقصد ہے کہ زبان کا بول اگر غلط ہے
تو یہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور زبان کا بول اگر صحیح ہے تو کامل نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اگر زبان سے خیر کی بات کوئی نہ ادا ہو اور خیر بولنے کا کوئی موقع نہ ہو، خیر کی ترغیب کا کوئی موقع نہ ہو، تو عزیزوں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کثرت سے خاموش رہا کرتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے زبان سے کوئی ایسا بول ادا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس بول کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، کیا مقام تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم، اگر سارے زمین کے لوگوں کے ایمان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان وزن میں سارے زمین کے لوگوں کے ایمان سے بڑھ جائے گا، لیکن اکثر اپنی زبان پکڑا کرتے اور فرمایا کرتے کہ یہ زبان ہی مجھے ہلاکت میں ڈالتی ہے، یہ زبان ہی مجھے ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ کیا فکر تھی، کیا تڑپ تھی، اور کتنے فکر مند رہتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول ادا نہ ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، تشریف لائے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے، اور نصیحت مختصر ہو تاکہ یاد ہو جائے۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی خطاؤں پر رونا، اور اپنے فتنوں کے وقت میں اپنے گھر میں رہنا۔ جس شخص کو زبان پر قابو حاصل ہو گیا وہ بہت ساری برائیوں سے زبان پر قابو پا لینے کی وجہ سے بچ جائے گا۔ مختصر نصیحت میں آپ نے زبان پر قابو پانے کو ذکر فرمایا، کتنا بڑا عمل ہے۔ گالی بکنا یہ بھی تو زبان ہی کا ایک بول ہے، اور یہ اتنا کڑوا بول ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے گالم گلوچ زبان کا اس طرح غلط استعمال جس قوم میں ہو، جس گھرانے میں ہو، جس فرد میں ہو، اس قوم کو، گھرانے کو، فرد کو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ بظاہر کتنا چھوٹا سا عمل، آج امت میں یہ برائی کتنی عام ہے گالم گلوچ کی۔ فرمایا یہ زبان کا غلط استعمال اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے اس شخص کو جس کی زبان پر گالم گلوچ۔ تو میرے عزیزوں، اللہ زبان پر قابو رکھنا نصیب فرما دے، اللہ زبان کا صحیح استعمال نصیب فرما دے۔ جہاں اس زبان کا صحیح استعمال جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، وہاں زبان کی ذرا سی غلطی سارے نیک اعمال پر پانی پھیر دیتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے مگر اس کے جرم بہت بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ٹھیک رہنا، تم ٹھیک ٹھیک چلتی رہی دن بھر تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور تمہارے بول غلط ہو گئے تو اس کی سزا ہمیں بھی بھگتنا پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ بعض مرتبہ زبان کے غلط بول کی وجہ سے پورے جسم کو سزا بھگتنی پڑتی ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت میں ایک اس زبان کے غلط بول کی وجہ سے جسم کے سارے اعضاء کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب فرمایا کرتے تھے صبح سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے اور جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر زبان کا ایک غلط بول وہ ادا کرتا ہے، وہ غلط بول اس کو جنت کے اتنے قریب سے ہٹا کر جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ اور ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا ہے، گناہوں کے کام، گناہوں کی زندگی، اور جہنم کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسا بول ادا کرتا ہے، ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے
کہ زبان کا وہ بول اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو زبان کی جو فتنے ہیں ان میں سے دو غلطیاں بہت بڑی ہیں، ایک یہ کہ فضول بولنا، بے وقت بولنا، لایانی گفتگو کرنا، گالم گلوچ کرنا، اور دوسرا زبان کا غلط استعمال یہ ہے کہ جہاں حق بات کہنے کا موقع ہو وہاں چپ ہو جانا، یعنی کہ زیادہ بولنا بھی غلط اور بولنے کی ضرورت جہاں ہو وہاں چپ رہنا بھی غلط۔ علماء نے فرمایا جو زبان سے گالم گلوچ کرنے والا ہو، زبان کو غلط استعمال کرنے والا ہو، یہ بولنے والا شیطان ہے، اور جو حق بات کہنے کے موقع پر خاموش ہو جاتا ہو یہ گنگا شیطان ہے۔ تو میرے عزیزوں، خلاصہ یہ کہ انسان کے سارے اعمال سلامت رہیں، محفوظ رہیں، اس کا دار و مدار زبان کے استعمال پر ہے۔ زبان کا استعمال صحیح، سارے اعمال محفوظ، اور زبان کا استعمال غلط تو سارے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زبان کی جتنی غلطیاں ہیں اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ رمضان رمضان